मसीह में आप सब की सलामती हो। आज खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश उसका 22वां बाब और उसकी हम पहली 6 आयत पढ़ेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। और आज का जो टॉपिक है वो है अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करना। अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ से पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊँ, सो अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गदहे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखती कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। इसके साथ हम एक आयत पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, पास आए भाइयों, अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मनंजी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। खुदा के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत मिले। अभी जो टॉपिक हमने देखा है वो ये है कि अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करना। हम देखते हैं यहाँ हमने जो मिसाल ली है वो बाप इब्राहिम की ली है और हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम को खुदा ने बुलाया था। बाप इब्राहिम को खुदा ने बुलाया था। अगर इसका 12वां बाब पढ़े तो वहाँ पर खुदा उसे बुलाता है और खुदा उसे कहता है कि अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़। अगर इसकी पहली आयत पढ़ें, यहाँ लिखा, और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं 12वें बाब में खुदावंद उसको बुलाता है बाप इब्राहिम को, और खुदावंद के कहने के मुताबिक वो चल पड़ता है। और हम देखते हैं कि अब वो खुदा का बरगज़ीदा है, खुदावंद का बुलाया हुआ। बरगज़ीदा का मतलब है चुना हुआ, बुलाया हुआ। अब बुलाया हुआ है, अब खुदावंद ने इससे बरकत का वादा किया है और 25 साल के बाद खुदावंद इसको बेटा देता है और उसके बेटे का नाम था इसहाक। और जब 22वें बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद उसे फरमाता है कि बाप इब्राहिम को कि आई इब्राहिम, वो कहता है मैं हाज़िर हूँ। तो खुदावंद उसे कहता है कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, अब खुदा को पता है कि इसका बेटा ये इकलौता है, यानी कि एक ही बेटा है, और फिर जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, वहाँ पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊँगा, सो अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब यहाँ पर बाप इब्राहिम अपने बुलावे को, अपनी बरगज़ीदगी को साबित करता है। वो परेशान नहीं होता कि खुदा ने मुझे बुढ़ापे में एक बेटा दिया है और अब खुदा वो बेटा मुझसे लेना चाह रहा है, लेकिन उसे खुदावंद की वादों पर पक्का यकीन था कि खुदावंद ने कहा कि इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी। और खुदावंद उसे कहता है कि और वो ये इस बात पर ईमान लाया कि खुदा ने मुझे बरकत दी है और खुदा मुर्दों को जलाने पर भी कादर है। अगर मैं अपने बेटे को कुर्बानी के तौर पर चढ़ा भी दूंगा तो फिर भी खुदावंद जो है वो राख से मेरे बेटे को फिर क्या कर देगा, वो ज़िंदा कर देगा। और इसी वजह से हम बाप इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहते हैं, क्योंकि उसका ईमान बहुत बड़ा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब खुदावंद से कुर्बानी के लिए कहता है तो वो चल पड़ता है। उसने किसी तरह का बहाना नहीं बनाया, यहाँ तक कि उसने सारा से भी इस बात का मशवरा नहीं किया कि वो उसकी माँ है और मैं उससे पूछे बगैर उसको लेके जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम क्या करता है। सुबह सवेरे, इसकी तीसरी आयत में लिखा था, इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों को
और अपने बेटे इसहाक को भी लिया और सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये जा कहाँ रहा है, पहाड़ों पर खुदावंद उसे बुला रहा है कि वहाँ एक पहाड़ पर मैं तुझे जो पहाड़ बताऊंगा वहाँ पर तो उसे सौंपनी कुर्बानी पे के तौर पर चढ़ाना। यानी कि ये जंगल की तरफ जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये नहीं चाहता कि किसी एक चीज़ की कमी से क्या हो, खुदावंद के हुक्म को ये ना हो कि मैं नाफरमानी कर बैठूं कि खुदा मेरे पास लकड़ियाँ नहीं, या मेरे पास आग नहीं, या मैं फ़लाँ चीज़ भूल आया हूँ। ऐसा नहीं, बल्कि उसने सारी चीज़ें घर से ली हैं ताकि किसी तरह की कुर्बानी में कोई रुकावट ना आए। तो ये है बरगज़ीदगी को साबित करना। खुदा ने इसको बुलाया है और अब ये क्या कर रहा है, अपनी बुलाहट की ये कदर करता है और ये खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा है। और अब देखें इसका ईमान देखें। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, अब हम देखते हैं कि अगर इसकी चौथी आयत पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। यानी कि 3 दिन घर से निकले हुए हो गए हैं और इनको तीसरे दिन वो जगह नज़र आई जो खुदा ने बताई थी। फिर इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधों के पास रुक जाओ, ठहर जाओ, और मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब देखें बाप इब्राहिम के अल्फाज देखें, ये बेटे की सौंपनी कुर्बानी के लिए जा रहा है, लेकिन इसके अल्फाज ये हैं कि मैं और ये लड़का हम दोनों लौट आएंगे। इसका ईमान था कि अगर मैं वहाँ कुर्बानी भी अपने बेटे की दे दूँगा, मैं सौंपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा भी दूँगा, तो भी उस राग से बाप क्या करेगा, फिर से इसहाक को ज़िंदा कर देगा। और यही इसके अल्फाज थे कि सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे, यानी मैं और ये लड़का फिर वापस आ जाएंगे। और हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम ने, अगर छठी आयत देखें, यहाँ पर लिखा है कि सौंपनी कुर्बानियों के लिए लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखें। अब ना सिर्फ बाप जो है वो अपनी बरगज़ीदगी को साबित कर रहा है, बल्कि उसका बेटा भी, वो भी बरगज़ीदगी को साबित कर रहा है। अब बेटा जो है वो जवान है और अब उसको सारा पता है कि कुर्बानी किसकी होनी है। जब उसका बाप उसको यहाँ पर लिखा है कि अपने बेटे इसहाक पर उसने लकड़ियाँ रखी, आग और छुरी अपने हाथ में ले लिए, दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक अपने बाप से पूछता है कि अय बाप। उसने कहा कि अय मेरे बेटे मैं हाजिर। उसने कहा देख आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है। तो बाप इब्राहिम ने कहा कि आए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। लेकिन आगे जाकर हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम ने क्या किया कि जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ बाप इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई, उस पर लकड़ियाँ चुनी, यानी कि लकड़ियों को तरतीब दिया और फिर अपने बेटे इसहाक को बांधा। अब बाप इब्राहिम बूढ़ा है, बुजुर्ग है और उसका बेटा जवान है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने बेटे इसहाक को बांध रहा है कुर्बानी के लिए। और कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा, पहले उसको बांधा है, फिर उसको कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा है। और इब्राहिम ने फिर हाथ बढ़ाकर छुरी भी ले ली है ताकि अपने बेटे को क्या करे, ज़बह करे। अब यहाँ पर बेटे की भी हम बरगज़ीदगी को देख रहे हैं कि वो साबित कर रहा है कि खुदा ने हमें चुना है, हम खुदा के लोग हैं, खुदा हमसे प्यार करता है। और जो बाप है वो भी खुदा के हुक्म को क्या कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहा है। खुदा ने जो कहा वो कह रहा है मैं हाज़िर हूँ, आई बाप मैं हाज़िर हूँ। और इस तरह से फिर खुदावन का फरिश्ता वहाँ आता है। जब बाप इब्राहिम छुरी ले लेता है ताकि अपने बेटे को ज़बह करे, तो उसने कहा कि अब फरिश्ता आसमान से पुकारता है कि आई इब्राहिम, आई इब्राहिम। उसने कहा मैं हाज़िर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। अब यहाँ पर खुदावंद खुद गवाही दे रहा है कि अब मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है और अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है तूने दरेग नहीं किया, बल्कि तूने क्या किया, तूने बरगज़ीदगी को साबित किया है। और इस तरह से फिर हम देखते हैं कि जब इब्राहिम पीछे निगाह करता है तो वहाँ एक मेंढा देखता है और उसके सींग झाड़ी में अटके होते हैं। बाप इब्राहिम उस मेंढे को पकड़ता है और अपने बेटे के बदले उसे सौंपनी कुर्बानी के तौर पर गुजराता है। अब यहाँ पर हमने जो मिसाल देखी है वो
باپ ابراہیم کی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسیحی جو ہیں ہمیں بھی خدا نے بلایا ہوا ہے، ہم بھی خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام مقدس میں کہ یہاں پر ابھی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 10ویں آیت کے پاس آئے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، یعنی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے جس طرح باپ ابراہیم نے کیا تھا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو پھر کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اور دوسری جو برکت ہے وہ یہ کہ بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ہم ایک آیت اور دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں جو چنا ہے، ہمارے لیے خداوند کیا کہتا ہے۔ یہ ہے پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل۔ اب خداوند یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم کیا ہیں، ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت تو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ اب ہم یہاں پر اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ خداوند ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل، یعنی کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے، اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں۔ یعنی کہ ہم نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے خدا کی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ اور خدا کہتا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے، کیونکہ ہم دور کے لوگ ہیں، اور خداوند نے ہم پر اپنی رحمت کی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ یہ خداوند کا رحم، خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم برگزیدہ نسل میں شامل ہو جائیں، اور اب ہم نے کیا کرنا، اپنی برگزیدگی کو ثابت بھی کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کے جو شاگرد تھے، جو خداوند کے ساتھ تھے، خداوند جب تک زمین پر ہے تو وہ خداوند کے ساتھ رہے، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے مسیحا کو بھی منادی کرتے ہوئے دیکھا، پھر کس طرح سے مسیحا نے جب دکھ اٹھائے، جب اس کو صلیب دی گئی، تب بھی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مسیحا نے کس قدر دکھ اٹھایا ہے، اور اب ان کی باری ہے کہ وہ کیا کریں، دکھ اٹھائیں۔ اگر ہم اعمال اس کا 4 باب دیکھیں، یہاں پر جو خداوند کے لوگ ہیں ان کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ اب اگر ہم اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہوں، ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں۔ بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے وہ بیان نہ کرے یا وہ نہ کہے، اور انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں کے ثواب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک معجزہ کیا ہے کہ ایک جو لنگڑا تھا جنم کا، اس کو انہوں نے شفا دی ہے، اور اس کے عوض ان سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑا ہے انہوں نے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یسوع کا نام لے کر یہ پھر بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ لیکن یہ یسوع کے برگزیدہ لوگ ہیں، یسوع کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یسوع نے خود ان کو چنا ہے، اور اب یہ اپنی برگزیدگی کو ثابت کر رہے ہیں کہ آیا تم ہی انصاف کرو، کہ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگر اس کی 40 آیت دیکھیں تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہریں۔ اگر اس کی خدا کے کلام مقدس میں سے یہ جب یوحنا اور اس کو پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ نام لے کر بات، بلکہ ان کو پٹوایا ہے، اور پٹوا کر ان کو کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تم یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ تو کیا کیا انہوں نے،
وہ اس بات سے خوش ہوئے کہ ہم یسوع کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اب ہم تھوڑے سے ان کے نام دیکھیں گے جو برگزیدہ تھے، جن کو خدا نے چنا تھا اور انہوں نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کیا۔ یہ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 11واں باب ہم جانتے ہیں کہ یہ ایمانداروں کا باب ہے۔ جتنے ایماندار لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خواہشوں پر غلبہ پایا، ان کے نام یہاں درج ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنے کے لیے جانیں اپنی دے دی، لیکن انہوں نے اپنے مسیحا کا انکار نہیں کیا۔ اس کی ہم 24 آیت میں جو ہے وہ موسیٰ کا ذکر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو بھی خدا نے بلایا تھا، خدا نے اسے برگزیدہ کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو کیا کرے، وہ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے چھڑائے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس ایک موقع تھا، کیونکہ فرعون کی بیٹی نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور اس نے اس کی پرورش کی تھی اور تمام علوم کی تعلیم دلوائی تھی، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اس کی نگاہ کہاں پر تھی؟ اجر پانے کی، یعنی کہ وہ خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اور جن لوگوں نے اپنی مصیبتوں پر انہوں نے غلبہ پایا، اپنی خواہشوں پہ غلبہ پایا، خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ بڑی عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس کی 34ویں آیت میں، تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے 34ویں آیت، آگ کی تیزی کو بجھایا۔ اب یہ جو راز باز ہے، اگر 33 آیت پڑھیں یہاں پر زیادہ واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راز بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھاڑ سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے پھر اپنے مردوں کو زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، یعنی کہ وہ خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو خدا کے لوگ تھے جنہوں نے زمین پر ظلم برداشت کیا، زمین پر تکلیف برداشت کی، جنہوں نے زمین پر دکھ اٹھائے، خدا نے پھر بڑی عزت کے ساتھ ان کو بادشاہی میں داخل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں استفنس کے بارے میں کہ جب اس کو وہ مار رہے تھے، سنسار کر رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خداوند کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے اگر ہم یہ آیت پڑھ لیں، کیونکہ جو خدا کے لوگ تھے، اعمال اس کا 7ویں باب میں لکھا، یہاں پر استفنس کا ذکر، اس نے اپنے مسیحا کے لیے بہت زیادہ دکھ اٹھائے، اور خداوند جو تھا وہ بالکل جس طرح ہمارے خداوند نے صلیب پر جان دی تھی، اور خداوند نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، بالکل سیم یہی جو الفاظ تھے وہ استفنس کے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب استفنس کو جب وہ سنسار کر رہے تھے، یہ ہے اس کا اعمال اس کا 7واں باب ہے، یہاں استفنس کی سنساری کا ذکر ہے 54 آیت میں۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف نظر کی، غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھولا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، یعنی کہ جو یسوع مسیح تھے وہ اس کی روح کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے، یعنی کہ خدا بڑی عزت کے ساتھ اپنے لوگوں کو ریسیو کر رہا تھا جنہوں نے مسیحا کے لیے دکھ اٹھائے تھے، جنہوں نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کیا تھا۔ ہم دیکھتے استفنس سے بھی اس نے یعنی کہ موت قبول کر لی، لیکن اس نے رہائی منظور نہ کی، بلکہ اس نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کیا، اس نے اپنے بلاوے کی قدر کی کہ میرے خداوند نے مجھے اپنی بادشاہی کے لیے بلایا ہے۔
اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے ایماندار لوگ جنہوں نے بہت زیادہ دکھ اٹھائے، جن کا ذکر ابھی ہم عبرانیوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر عبرانیوں کا 11واں پورا باب پڑھے تو یہاں پر جتنے ایماندار لوگ ہیں ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ابلیس کی خواہشوں پر غلبہ پایا، جو ایمان میں قائم رہے، جنہوں نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کیا، ان کے نام یہاں پر لکھے ہوئے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے۔ یہ دانیل کا ذکر ہے۔ آگ کی تیزی کو بجھایا، ہم دیکھتے صدرک میثاق عبدنجو کا ذکر ہے یہاں پر۔ تلوار کی دھاڑ سے بچ نکلے، یہ شاگردوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے پھر اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا۔ اور پھر لکھا کہ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، یعنی کہ ان کو خدا کی بادشاہی میں کیا ملے، ان کو اچھی جگہ ملے۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے، کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے، قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے۔ یہ سنگسار ہم دیکھتے ہیں اسطفنس کو بھی کیا تھا۔ آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں، غاروں، پہاڑوں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی برگزیدگی کو ثابت کیا، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ خداوند کے لیے اپنی جانوں کو نثار کر دیا، خداوند کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا کہ وہ بڑی عزت کے ساتھ پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے، جو برگزیدگی کو کیا کریں گے، ثابت کریں گے۔ اور آج یہ ہم مسیحوں کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کیا کریں، ہم بھی اپنی برگزیدگی کو، کیونکہ خداوند نے کہا کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو، اب ہم نے بھی کیا کرنا، اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنا ہے، تاکہ ہم بھی بڑی عزت کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں۔ لیکن اگر ہم اپنی برگزیدگی کو ثابت نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی دنیا کے ساتھ مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اور ان لوگوں کا حصہ کہاں ہوگا، آگ اور گندگی جھیل ہوگا۔ ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھتی ہوں۔ پس آئے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ ہمیں زیادہ کوشش کرنی ہے اپنے برگزیدگی کو ثابت کرنے، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ اگر آج ہم بھی دکھ اٹھاتے ہیں اپنے مسیحا کے لیے، تو ہم بھی بڑی عزت کے ساتھ آسمانی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی برگزیدگی کو ثابت نہیں کریں گے اور ہم آدھ راستہ میں ہی چھوڑ دیں گے اپنے مسیحا کو، یا ہم پھر سے دنیا میں جا ملیں گے، تو پھر ہمارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بادشاہی نہیں ہے، ہمارے لیے پھر کوئی برکت نہیں، نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر۔ اور ضروری ہے کہ آج ہم بھی ان مسیحوں کے نقش قدم پر چلے، جو آرے سے چیرے گئے، جو سنگسار کیے گئے، جو آزمائشوں میں پڑے، جو تلوار سے مارے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے بڑی ہی تکلیفیں برداشت کی۔ خدا کے کلام میں لکھا ضرور ہے کہ ہم بہت ساری مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، اور اگر مصیبتیں نہیں سہیں گے، نہیں برداشت کریں گے، تو پھر کبھی بھی ہم بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ اگر ہم ٹھنڈے پڑ چکے تو پھر سے بحال ہوں خداوند کی محبت میں، خداوند کے لیے کام کریں، اس کی بادشاہی کی وسعت میں کام کریں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کا سبب بنے، بہت سارے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کا باعث بنے۔ تو آج وقت ہے ہمارے پاس، خداوند چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی برگزیدگی کو ثابت کریں۔ خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند نے ہمیں الگ کیا ہے، خداوند نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم اس بلاہٹ کی کیا کریں، قدر کریں۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دیں۔